اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ سوال آیا کہ قبر یا مزار شریف کو بوسہ دینا کیسا؟ علماء منع فرماتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چار ہاتھ جو ہے نا، چار ہاتھ، یہ بیچ کی ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے، تقریباً آدھا گز، یعنی تقریباً 2 گز. یہ اولیاء کرام کے مزار سے دور رہنے میں ادب ہے. تو اب یہ کس میں، یہ تو جعلی عمر کا ادب ارشاد فرمایا، مزار کا بھی یہی ہے. تو وہ اولیاء کرام کے مزار سے تو جب 2 ہاتھ دور رہنے میں ادب ہے تو چومنا یہ کب متصور ہے کہ کب اس میں چومنے کا تصور، اتنا جھک کر کیسے چومے گا؟ تو ادب یہ کہ دور رہے. اب اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کو بھی گناہ گار ہم نہیں کہیں گے، لیکن بچنا چاہیے. آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہوئے، کوئی چومے گا نا تو 4 آدمی یہ بولیں گے، اتنا مطلب ہے کہ 4 آدمی تو کوئی 1 آدھ آدمی جو تو سجدہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بھی تو چومتا ہے، ورنہ تو کون کہتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے. بچہ مٹی میں چلا گیا، قبر بن گئی، اب اس کو چومے تو سجدہ کرتا ہے. عجیب منطق ہے. سجدے میں 7 ہڈیاں لگتی ہیں. منہ، اب منہ میں پیشانی اور ناک کی ہڈی آ گئی، 2 ہاتھ اور پاؤں کے 2 پنجے، 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہوں سجدے میں. یہ گھٹنے، 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور منہ، یہ 7 ہڈیاں ہو گئی. یہ اس میں سجدہ ہوتا ہے. لیکن اب بات صحیح بات میں بولتا ہوں، میں اتنے مزاروں پر گیا ہوں، آج تک میں نے کبھی میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے نوٹ نہیں کیا کہ کسی نے پروپر سجدہ جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ہم، اس طرح کسی شخص نے کسی مزار کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا. کرتے ہوں تو غلط کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ کہ خالی ایسی افواہیں اڑ رہی، ہر بات کو سجدہ بولتے ہیں. کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اتنا ذہن خراب ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک مجھے چٹکلا یاد آیا، کسی نے مجھے کہا کہ یہ کیا تمہارے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں؟ میں نے کیا شرک کرتے ہیں؟ اور تمہارا کندھا چومتے ہیں. بھیڑ میں ہوتا تھا نا تو اب کوئی چوم لیتا تھا. اچھا یار، اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا تھا اپنا آدمی. میں نے کہا اچھا یار تم نے پوچھ لیا، یہ کیسے شرک ہو گیا یار؟ معاذ اللہ کو اللہ کا کندھا ہے جو چومنا عبادت ہے، جو اس میں خیر سمجھ گیا ہو. اگر نہ پوچھتا تو عجیب، مطلب اب پورا بچہ اٹھا کر چومو تو کوئی شرک نہیں ہے. اب کسی کا کندھے کو ہاتھ لگا کہ اپنا ہاتھ چوم لیا تو یہ شرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. خدا نہ خدا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے جسم والا تو ہے بھی نہیں ہے. تو استغفر اللہ. تو یوں مطلب ہر بات میں کوئی کفر اور شرک، یہ پتہ نہیں یہ لوگوں میں کیا شیطان نے بٹھا دیا ہے. علم دین کی کمی کی وجہ سے یا مطلب کوئی جیلسی کی وجہ سے بعض لوگ افواہیں اڑا دیتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور شرک کی شین کے نقطے سے بھی ہم کو بچائے. الحمدللہ ہم توحید کے ماننے والے، اللہ کو ایک مانتے الحمدللہ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ کرے ایمان و عافیت کے ساتھ. جو شرک ہے وہ شرک ہے، اس کو مانتے ہیں. ہر بات کو جو مطلب جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کیسے مان لیا جائے، جو کفر نہیں اس کو کفر کیسے کہہ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم مزارات پر جو اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں؟ نہ بالکل نہیں. چومے بھی نہیں، اور اس چوکھٹ چومتے ہیں بعض لوگ. قدموں کی سمت مطلب وہ زمین ادب چومتے، یہ بھی بالکل ممانعت ہے اس کی بھی. پھر لوگوں کو الگ اس میں بولنے کا موقع ملتا ہے. اچھا بعض جگہ ایسی صورت حال ہے کہ اس طرح کے مجاور بھی بیٹھے ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ مجھے بھی اس کا واسطہ پڑا ہے. مزار شریف پر کہیں شاید ہند میں یہ ہوا تھا میرے ساتھ میں کہ وہ میں جب مزار پہ حاضر ہوا تو خواجہ صاحب کی مزار پر یا کسی اور مزارت میں بہت ہیں، تو مجھے مجاور کھڑا تھا، میں ہٹ گیا. میں کیوں مطلب جھک کر مطلب یہ زمین چومو، ادھر کائے کو چومو. خیر اس سے بحث تو میں نے کی نہیں، مجھ کے نہیں مانا میں. تب تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. بعض جگہ ایسے مطلب جہالت کے ڈیرے پڑے ہوئے کہ جو مطلب اہل حق جو ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء یہ کام نہیں کرتے، نہ علماء کرام بولتے ایسا کرو، بلکہ کسی کے سامنے زمین ادب چومنا
जिंदा भी है, उसके सामने झुककर जमीन अदब चूमना बारिश में क्या हराम लिखा है? हाँ, कि किसी के सामने जमीन अदब चूमना ये हराम है। जमीन अदब इसको बोलते हैं कि वो जैसे कोई बैठा हुआ है और दूसरा आया, या कोई खड़ा हुआ है दूसरा आया, वो आकर इसके सामने झुककर उसके सामने जमीन चूमी इसने, ये जमीन अदब चूमना इसको बोलते हैं। तो ये है कहीं कहीं, ये जो गलत है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है। अब किसी के पास आया उसके हाथ चूमा तो ये गलत नहीं है, तो हदीसों से साबित है। अगर वो चूमने के काबिल है और चूमा तो मुस्तहब है, सवाब मिलेगा इसको। तो इससे अजीब अजीब मंतिक। एक बार नूर मस्जिद में जिन दिनों इमामत करता था ना, एक आदमी मेरे को नमाज के बाद, नमाज भी शायद उसने हमारे साथ ही पढ़ी थी, बाहर निकल के बोलता है, कोई हो सकता है किसी ने मेरे हाथ चूमे होंगे, इसने देख लिया होगा, मैं इमाम था मस्जिद का। बोला ये आपके हाथों से नाक पूछते हैं अपना, आपको मना नहीं करते? आप समझ गए होंगे इतना वो बिफरा हुआ था। माँ बाप के भी हाथ चूमे जाते हैं, पूरा पूरा बच्चा चूमा जाता है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा हाजिर अस्वद चूमेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत से साबित है। तो बहुत से मुख्तलिफ होते हैं, बहुत से ताजीम होता है, या बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं, या माँ बाप के हाथ चूमे जाते हैं, दादा दादी नाना नानी नेक बंदों के हाथ चूमे जाते हैं, सादात किराम के चूमे जाते हैं, ये सब बहुत सारे ताजीम में आता है। माँ के तो कदम चूमने की हदीस से पाक है, जिसने माँ के कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट को बुसा दिया, हदीस से पाक में। अब क्या लगाएंगे हुक्म? कदम झुके बगैर तो चूमेंगे नहीं, तो इसमें कोई नहीं है, जरूरत है। ये झुकना सजदा तो है नहीं, खाली चूमा ही है ना, 7 हड्डियां, फिर वो सजदा तो सजदे की, तो ये मतलब है नहीं कोई, बहुत चली हुई है, बहुत चली हुई है। ताहम ये कि मज़ारात पर जब ये इस तरह के लोग इस्लाम से दूर करने वाले और मसलक अहले सुन्नत से दूर करने वाले लोग भी जब फिर रहे होते हैं, गलत फहमियां जिनको थोड़ा बहुत इनके टच में आ जाते हैं, बेचारों गलत फहमियां हो जाती है, तो ऐसों के ईमानों की हिफाजत के लिए भी हमें एहतियात ही करनी है और मज़ारत पर हाजिरी देनी है। तो दुआ वगैरह करके चूमना, ये इससे बचना है। अब ऐसे चूमने में तो इख्तिलाफ तो ही, आला हज़रत ने तो मना ही फरमाया। हम तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी गुजर गया, पता नहीं कितने मज़ारत पर गया, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने मज़ार को चूमा हो। ये मुझे पता था, आला हज़रत का फतवा पढ़ा था मैंने, दाऊद इस्लामी से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। आहवत मना है, ये लिखे लो, आहवत मना है। चूमना कब मुतसव्वर है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबान खान ये पूछना चाहते हैं, ये मकरूह तंजीही का क्या मतलब होता है? ये नापसंदीदा होता है। मकरूह तंजीही हदीस से साबित होता है। हम अपनी मर्जी से किसी को मकरूह तंजीह किसी काम को नहीं कह सकते, शरई इस्तिलाह है। मकरूह तंजीह, मकरूह तहरीमी, इनके बीच में एक इसाअत, तर्क सुन्नत मुअक्कदा पर ये हुक्म लगता है ना, बुरा किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।